لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں، آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں، ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی، جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار، اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے، وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی، آپ کو ایک کنٹری دے دیا، اللہ نے اپنا کام کر دیا، اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت، مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو، ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں، ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے، جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا. اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا، مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا، فرعون تو بہت سارے تھے، انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں، پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے، کیسا باغی بن جائے، وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے، کو ایجوکیشن کو بحال کر کے، ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے، ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا. آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا، آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے، غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، غریب،
تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں, یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے, ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا وہ, تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو, ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے یا ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو, مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو. آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلاؤ, یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے, لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ کہیں ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں, تم کہاں تک پہنچو گے. حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے. تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈیڈ ہے. دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں.
ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے داریں کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں, اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو, پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے, تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے, اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے کہ ہو رہے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے, اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی, اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے, اور اتنی بڑی رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا. تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے. دل مردہ ہیں, زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے, مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے. اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ او اشد خشیہ, کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں, یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور کچھ تو ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا, وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے, فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں, تمتعوا, فائدہ اٹھاتے رہو, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو, ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی
تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی.